اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جس کے پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں شائقین موجود ہیں، اور خصوصاً مغربی دنیا کے اندر اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، اور پوری دنیا میں اور مغربی دنیا میں اس کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو قطر کے اندر فیفا کا ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے، اس پہ بھی پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور اس ورلڈ کپ کے اندر تقریباً 32 جو ٹیمیں ہیں، پوری دنیا کی مشہور ٹیمیں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب قطر میں یہ میچ ہونے جا رہا تھا، تو قطر کی وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا جو کہ بہت زیادہ توجہ جس پر دی گئی، پوری دنیا کے میڈیا نے بہت زیادہ توجہ دی، اور خصوصاً مغربی میڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کی۔ یہ تنقید کیوں کی گئی؟ اس تنقید کی کیا وجہ بنی، اور یہ کیا چیز تھی؟ دراصل جو وزارت داخلہ ہے قطر کی، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بے شک آپ پوری دنیا سے ہمارے ہاں ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے، فٹ بال کا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ معلومات دینی ضروری ہیں، اور وہ معلومات یہ ہیں کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، جہاں پہ سر عام فحش حرکات کرنا اور خصوصاً شراب پینا سڑکوں کے اوپر یا سر عام شراب پینا جائز نہیں ہے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ملک میں جب آئیں گے تو ہمارے قوانین کا لحاظ رکھیں گے۔ اچھا، اس بات کے اوپر بڑی تنقید کی گئی۔ مغربی میڈیا، مغربی جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیا۔ کیوں؟ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جی یہ بات کیوں کی گئی ہے کہ آپ اگر ہمارے ملک میں آئیں تو سرعام سڑکوں پہ فحاشی اور یعنی نہ پھیلائیں اور شراب نہ پئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بات کچھ عناصر کی طرف سے جو کہ اختلافات کو ہمیشہ ہوا دیتے ہیں، یہ بات کرنے کی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مغربی دنیا کے قوانین جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ مغربی دنیا کے اپنے قوانین ہیں۔ اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں تو ان کے اپنے قوانین ہیں، وہاں اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ دوسری کسی ملک کی ثقافت یا دوسرے کسی مذہب کی ثقافت جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی کچھ ان کے قوانین ہیں۔ مغربی دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر حجاب کرنے پہ پابندی ہے، وہاں حجاب نہیں کر سکتے، اور وہاں ان کی عدالتوں نے اور ان کی پارلیمنٹ نے حجاب کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے قوانین یہاں پہ چلیں گے، آپ کے ملک میں آپ کے قوانین چلیں گے۔ تو آپ کو یہ بات، چھوٹی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قطر ایک اسلامی ملک ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کو حق یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین آپ کو بتائیں کہ آپ نے کن قوانین کے تحت جو ہے وہ یہاں زندگی گزارنی ہے۔ ویسے مغربی دنیا نے پوری دنیا کو ایک رعب اور دبدبے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس طرح کی جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے چاہیے۔ اگرچہ ہمارا ملک بدقسمتی سے جو ہے وہ مغربی تسلط میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ ایک معروف صحافی کی ایک بات بڑی خوبصورت لگی، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ، پاکستان میں ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک انگریز جو ہے وہ سر عام سگریٹ پیتا ہوا مجھے نظر آیا، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ یہ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ یہاں پہ تو اجازت نہیں ہے، پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی پبلک پلیس پہ سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ مجھے جو ہے نا غلام سمجھتے ہوئے، یعنی کہ یہ الفاظ ان پاکستان کے جو ہے وہ شاعر اور محقق دانشور ان کے ہیں کہ وہ مجھے غلام سمجھتے ہوئے مجھے یہ کہنے لگا کہ کیا کر لو گے پھر تم؟ تو میں نے اسے کہا
کہ جی میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، صحیح ہے، لیکن اس کے مطلب کان پہ جوں تک نہیں رینگی اس بات کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی دنیا پوری دنیا کو اپنی غلام سمجھتی ہے، اپنی ملکیت سمجھتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاں ان کا بس چلے وہ اپنی اجارہ داری قائم کریں۔ کیا افریقہ، کیا مشرق وسطیٰ، کیا بر صغیر، ہر جگہ پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ واقعہ مشہور ہے انگریز دور کا بر صغیر کے اندر کہ جب انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی کہ ایک ٹانگا بان کی جو سواریاں لے کے جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں پہ جو ہے وہ لے کے سفر کر رہا تھا تو پیچھے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا جو کہ نشے میں دھت تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز بر صغیر کے لوگوں کو اپنا محکوم اور غلام سمجھتے تھے۔ اور اس وقت اس ٹانگا بان کو کسی نے بتا رکھا تھا کہ ایک 1935 کا ایکٹ منظور ہونے والا ہے جس میں انگریزوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی، اور انگریز جو ہے وہ کہیں بھی ظلم و ستم جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے، ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اسی دھن میں مگن تھا کہ ایک انگریز اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹانگے پہ، اور اس نے تھوڑے فاصلے پہ جا کے جب وہ اترنے لگا انگریز تو اس سے کرایہ مانگا۔ جب کرایہ مانگا تو انگریزوں کا اس دور میں جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں اور انہیں زیب نہیں دیتا کہ ہم سے جو ہے نا کرایہ مانگے، اس وجہ سے اس نے ایک تھپڑ جو ہے نا مارا ٹانگے بان کو۔ لیکن ٹانگا بان جو تھا اس نے انگریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور آگے سے ایک اور تھپڑ دے مارا اور کہا کہ آج 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ منظور ہونے والا ہے، اس لیے جو ہے اب آپ لوگوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن خیر یہ تو وہ جو ایکٹ تھا وہ تو منظور نہ ہو سکا، لیکن ایک بات جو ہے یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انگریزوں نے پوری دنیا پہ اپنے آپ کو کی سپیریئرٹی جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے نا وحشیانہ اور غیر انسانی سلوک جو ہے وہ دنیا کے ساتھ روا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی دنیا کا دوسرا ملک جو ہے وہ کوئی قانون بنائے۔ آج قطر کی مخالفت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے، یہ لوگ برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی جو ہے وہ انگریز کے علاوہ کوئی قانون بنائے اور قانون دنیا کو دے۔ بہرکیف جو ہے وہ فیفا کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے لیکن ہم یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ قطر میں کرائیں گے، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن جو ہے ابھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ لگتے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آیا کہاں پہ ورلڈ کپ ہونا ہے، اور وہاں کی جو تیاریاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ قطر کا وہ اسٹیڈیم دیکھیں کہ جہاں پہ جو میچز فٹ بال کے جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں ایسا اسٹیڈیم کہیں بھی جو ہے وہ اس وقت تک موجود نہیں ہے جہاں پہ جو اس وقت قطر میں بنایا گیا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیفا کے چیئرمین نے دنیا بھر کی جو تنقید ہے اس کو برداشت کر لیا ہے، لیکن کہا ہے کہ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے وہ اپنے جو مقررہ اوقات ہیں ان کے اندر اور مقررہ جگہ پر یعنی کہ قطر میں منعقد ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، اور دیکھیں اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن قطر کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، اور ایک اور بات کہ ایک وہاں کی پرسنالٹی قطر کی پرسنالٹی نے قرآن کی آیات پڑھ کے یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کی مرد اور خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلق کیا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بڑائی یا تکبر کی بات نہیں ہے سب، لیکن اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ جو ہے جو اوپننگ سیرمنی تھی قطر کے فٹ بال میچ کی، وہاں پر یہ باتیں کی گئی ہیں، اور یہ حیران کن بات ہے کہ جہاں پہ 32 ٹیمیں، جہاں پہ فرانس بھی ہے، جرمنی بھی، ناروے، سویڈن اور سارے ممالک دنیا بھر کے جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، ایران بھی شرکت کر رہا ہے، امریکہ کی ٹیم بھی آ رہی ہے، اور اس طرح کی باقی یورپین کنٹریز باقی بھی اور افریقن کنٹریز بھی شرکت کر رہی ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہے وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، ایران بھی شرکت کر رہا ہے، یہ سارے ممالک جو ہے شرکت کر رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں
ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیان کر کے قطر نے جو ہے وہ عرب ممالک کو بھی ایک سبق سکھایا ہے اور پوری دنیا کی اسلامی قوتوں کو ایک سبق سکھایا ہے کہ آپ کو اپنا اسلامی تشخص جو ہے وہ دنیا کو بتانا چاہیے، لیکن شرمانا نہیں چاہیے، ان سے کسی قسم کا پریشر میں نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح سے امریکہ ہر جگہ پہ اپنا، جیسے ہماری ثقافت کو اس نے تباہ کر دیا، پاکستان کی ثقافت کو تباہ کر دیا کہ جی آپ تو کسی جو ہے نا، آپ کی اپنی ثقافت تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ تو اسلام کا نام تک نہ لیں، اسلام کی تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تو کلچر وہی ہے جو ہمارا کلچر ہے۔ اس نے اپنی کلچر کو کاپی کر کے آپ کو کہا کہ آپ پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ایسے دور میں اور اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اسلام کی بات کرنا اور اسلام کے حوالے سے جو ہے قوانین دنیا کو بتانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے اپنی معیشت کا بھی خیال نہیں رکھا، کیونکہ اس سٹیپ کے ساتھ یقینی بات ہے ان کے پاس آنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت قطر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مصروف جو ہے نا ایئرپورٹ بن چکا ہے، جہاں پہ روزانہ جو ہے وہ کئی فلائٹس جو ہے وہ فٹ بال دیکھنے والوں کی آ رہی ہیں۔ اور دیکھیں فٹ بال یقینی بات ہے اس کا فائنل ہوگا، اور فائنل سیمی فائنل جو ہے ایسے میچز ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ اپنی ثقافت بھی بتائی جا رہی ہے قطر کی طرف سے، اور خصوصاً یہ جو اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہاں سر عام فحاشی اور یعنی پھیلانے اور شراب نوشی اور اس طرح کی حرکات کرنے پہ جو ہے وہ پابندی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور ہمیں قطر کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔